أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ. نکاح، طلاق، عدت اور اسی متعلق مختلف مسائل ذکر ہو رہے ہیں. آج تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں یہ مسئلہ ذکر ہے، اگر کوئی خاتون عدت گزار رہی ہے، چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہے اور چاہے خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں ہے، ہر دو صورتوں میں عدت کے دوران اس خاتون سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. صرف نکاح ہی نہیں، چھپ چھپا کر بھی نکاح کی بات کوئی وعدہ وعید نہیں ہو سکتا. صرف یہی نہیں، اس خاتون کی طرف نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا. اللہ جل شانہ کو بہر صورت خاتون کی عزت مطلوب ہے، اس کی عصمت مطلوب ہے. غور کیجئے اس حکم کے پیچھے بھی کہ عدت کے دوران نہ نکاح ممکن، نہ رشتہ بھیجنا ممکن، نہ چھپ چھپا کر وعدہ ممکن. کیوں؟ تاکہ اس خاتون کی دامن پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی اتنا بھی نہ کہے کہ کل خاوند فوت ہوا یا کل طلاق ہوئی اور آج نکاح ہو رہے ہیں، رشتے ہو رہے، نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں. خدا نہ خواستہ یہ تو پہلے سے ہی کوئی معاملہ تھا ان کا اور یہی وجہ بنی طلاق کی، یا اسی بنیاد پر اس کا خاوند فوت ہوا یا مار دیا گیا. خدا جانے کتنی باتوں کے دروازے کو بند کر دیا، کتنے خدشات کو وقت سے پہلے ہی روک دی. فرمایا اس عدت کے دوران بالکل نکاح کی بات ہی نہ کی جائے. البتہ دل کے اندر اگر کسی کے بات ہے، کسی مرد کے یا اس مرد سے متعلقہ رشتہ داروں کے دل ہی میں کوئی بات ہے، فلاں متعلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، جب عدت گزرے گی تو ہم نکاح کی بات کریں گے یا ہم نکاح کریں گے، دل ہی کے اندر یہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا یہ ہے کہ اشاروں کے نائوں سے بات پہنچا دی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خاتون کے رشتہ داروں سے مرد یا اس کے کوئی رشتہ دار بات کرے کہ ہمارا بھی نکاح کا عنقریب ارادہ ہے، اور اس خاتون تک بھی اشاروں میں بات پہنچ جائے، فلاں بات کر رہے تھے فلاں کے گھر والے
ادھر یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ان کا بھی عنقریب نکاح کا ارادہ ہے، تو ایسے اشاروں میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، دل کے اندر بات رکھی کوئی حرج نہیں۔ فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے ہیں دل میں کوئی بات ہے، عنقریب تم اس کا اظہار کرو گے، لیکن لا تواعدوہن سرا، یہ دل کی بات چھپ کر بھی خفیہ وعدے کے طور پر کسی صورت بھی سامنے نہ آئے، سامنے نہ آئے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ یقین ہمیشہ زندہ رکھو، اسے پانی دیتے رہو، بڑھاتے رہو کہ تمہارے دل میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ جانتے ہیں۔ فَاحْذَرُوا، ڈرو، کسی دل کے اندر کوئی نامناسب بات نہ، کوئی نامناسب بات نہ، جیسے ظاہری دامن پاک ہے اللہ کی نافرمانی اور ہر گناہ سے، ایسے دل کا برتن بھی ہر گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ کے ارادے سے پاک۔ ایمان والا اندر باہر سے ایمان والا، ایمان والا اندر باہر سے اللہ کا تابع دار، ایمان والا اندر باہر سے ہر عیب سے پاک۔ تبلیغ والے بزرگ کہتے ہیں زبان سے بھی سوال نہ کرے، دل سے بھی سوال نہ کرے، مطلب زبان بھی صرف اللہ کی اور دل بھی صرف اللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کیا زبردست سمجھانے کا انداز ہے، یہ سارا کچھ سمجھا دیا اور آخر میں فرمایا یہ بھی یقین رکھو اللہ بخشنے والے ہیں، مطلب انسان ہے طبعاً کمزور ہے، ظاہری جسم کو، زبان کو، کانوں کو، ظاہری اعضاء کو گناہ سے روک سکتا ہے، روک لیا، جبراً روک لیا، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں، لیکن دل کے اندر بعض دفعہ کسی خیال کے آنے کو نہیں روک سکتا، گناہ کے ارادے اور اس کی خواہش کو نہیں روک سکتا، لاکھ چاہے بھی پھر بھی دل میں گناہ کی خواہش یا ارادہ آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا اس کیفیت کو بھی اللہ جانتے ہیں، میرا بندہ چاہتا ہے کہ میں اندر باہر سے میرا ہو جائے، چاہتا ہے اندر باہر سے پاک ہو جائے، لیکن جسے بادل ناخواستہ کہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی تو میرا بندہ تو سمجھ میں غفور ہوں، بخشنے والا، اور پھر حلیم ہوں۔ حلیم کا مطلب بردبار، میں کوئی ایسا جلد باز تھوڑی ہوں کہ تو نے گناہ کیا یا گناہ کا ارادہ کیا تو فوراً تجھے پکڑ لوں، نہیں، میں تجھے موقع دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، میں حلم والا ہوں، حوصلے والا ہوں، بردبار ہوں، بار بار تجھے موقع دیتا ہوں، تو باز آ جائے اور میرا بن جائے، تو باز آ جائے اور میرا بن جائے، باز آ جائے اور میرا بن جائے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔